یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اس کی مطلوبہ منزل تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے جو اس کے راستے کو بدل دیتی ہے۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں انسان کی زندگی میں کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھولنے والا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب وہ رک کر اپنے آپ کو دیکھنے لگتا ہے، وہ اپنی کمزوریوں کو پہچاننے لگتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے لگتا ہے، اور دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے بہتر انسان بنے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اور علم و حکمت کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی سعی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب انسان کے دل میں مقصد کا شعور پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، وہ مایوسی سے نکل کر امید کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ یہی شعور انسان کو اس کی منزل کی طرف لے جانے والا پہلا قدم بن جاتا ہے۔ رمضان المبارک دراصل اسی بیداری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندہ جب اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی دعاؤں کو سچائی کے ساتھ پیش کرتا ہے اور اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بندوں کو امید دلاتے ہوئے فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو یقیناً میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جلد تمہاری مطلوبہ منزل تک پہنچائے تو ایک بات اپنے دل میں بٹھا لو، خوف اور مایوسی انسان کو آگے نہیں بڑھاتی، بلکہ ایک مطمئن دل اور اچھا کردار انسان کو کامیابی کے قریب لے جاتے ہیں۔ جب انسان دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے لگتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اختیار کرتا ہے اور کسی کا حق ماننے سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ کبھی کبھی انسان لمبی دعائیں کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، مگر اس کے باوجود اسے اپنی مطلوبہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ایسے وقت میں مایوس ہونے کے بجائے اللہ کی رضا پر راضی ہونا سیکھو، کیونکہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے فیصلوں پر اعتماد رکھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی نیک مقصد کی خواہش پیدا کی ہے اور اس مقصد کو پانے کی تڑپ تمہیں راتوں کی تنہائی میں دعا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے تو یقین رکھو کہ صبر و استقامت کے ساتھ وہی دعا ایک دن تمہیں اس مقام تک پہنچا سکتی ہے جس کی تم امید رکھتے ہو۔ رات کی تنہائی میں کی گئی دعائیں بہت قیمتی ہوتی ہے۔
جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیتا ہے تو اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو آہستہ آہستہ اس کی زندگی کو بہتر بنا دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان صرف دل میں خواہش رکھتا ہے اور اللہ اسے ایسی نعمتوں سے نواز دیتا ہے جن کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ یقین رکھو ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی بدل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ان کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جو انہیں ایک خوبصورت اور بامقصد زندگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے صدقے آپ کی پوشیدہ دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان کرے اور آپ کو ایسی کامیابی عطا فرمائے جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خیر کا سبب بنے۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور مزید اسلامی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ یا اللہ، ہم سب کے دلوں کے حال جاننے والے رب، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ تو ہم سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ یا اللہ، جن جن لوگوں نے کمنٹس کر کے مجھ سے دعا کرنے کو کہا ہے اور جتنے بھی لوگ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب کی ہر جائز خواہشات کو پوری فرما۔ یا رب، ان کی دلی مرادیں اور نیک تمنائیں قبول فرما اور انہیں وہ عطا فرما جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ یا اللہ، جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے لیے حلال اور کشادہ رزق کے دروازے کھول دے۔ یا رب، جو لوگ نکاح کی نیک خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے جلد آسانی پیدا فرما دے اور انہیں نیک اور صالح شریک حیات عطا فرما جو ان کی زندگی کے لیے سکون اور رحمت بنے۔ یا رب، جن گھروں میں اولاد کی نعمت کی کمی ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے انہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا رب، جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو اپنی قدرت سے ان کے قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما اور انہیں پریشانی سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے والدین پر رحم فرما، انہیں اچھی صحت، عافیت اور لمبی نیک زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا رب، جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہے انہیں کامل شفا عطا فرما، ان کے دکھ اور تکلیف کو دور فرما اور انہیں صحت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما، خاص طور پر فلسطین کے مظلوم بھائیوں اور بہنوں کی مدد فرما۔ یا رب، ان کی حفاظت فرما، ان کی مشکلات آسان فرما اور انہیں صبر، حوصلہ اور نصرت عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے دلوں کو ہدایت سے بھر دے، ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ
اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وسلم۔